دوستو نیا زمانہ میں آج ایک بار پھر ہم نے امبیسڈر حسین حقانی کو تکلیف دی ہے کہ وہ حاضر ہوں، وہ آئیں اور ہم ان سے کچھ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم جی، آپ کو وعلیکم السلام جی، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ ویلکم، شکریہ آپ کا۔ اچھا سر، یہ کافی ہمارے پچھلی ملاقات اور اس ملاقات میں کافی ٹائم ہو گیا، اس دوران الیکشن بھی ہو گئے ہیں امریکہ میں، جو بائیڈن صدر بن گئے ہیں، اور بطور سفیر تو آپ کا کافی پچھلی جو بائیڈن انتظامیہ جو تھی، اوباما انتظامیہ کے ساتھ آپ کا کافی انٹریکشن بھی رہا تھا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بائیڈن جو انتظامیہ ہے، یہ اب پاکستان کے متعلق کیا سوچ رہی ہے یا کس طرح کی پالیسی رکھنا چاہ رہی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان سے انگیج تو کریں گے، جیسا کہ سفارتی سطح پر ہر ایک کو کرنا چاہیے، لیکن اس وقت ان کی ترجیحات میں پاکستان کو بہت زیادہ یعنی اعلیٰ مقام پر نہیں ہے۔ جو بائیڈن کی ترجیحات ہیں، امریکہ کے اندرونی معاملات کو درست کرنا، امریکہ کی معیشت کو درست کرنا، پھر خارجہ پالیسی میں ان کی ترجیحات ہیں یورپ کے جو ان کے اتحادی ہیں امریکہ کے، ان کو دوبارہ صحیح طرح سے اتحادی بنانا، چین کے مقابلے میں ایک بین الاقوامی اتحاد قائم کرنا جو کہ ایشیا اور پیسیفک کی ریجن کے اندر ہو۔ پاکستان ان ترجیحات میں فٹ نہیں ہوتا۔ پاکستان کو کوشش کرنی پڑے گی کافی توجہ حاصل کرنے کے لیے، جو شاید شروع کے دنوں میں نہیں ملے گی، لیکن پاکستان ایک اہم ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، بہت سارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے امریکہ کے لیے پاکستان کی ریلیونس ہے، تو اس لیے توجہ بالآخر تو ہوگی، لیکن ابتدائی جو دن ہیں ان میں کو بہت زیادہ توجہ ملنے کا امکان نہیں ہے۔ امریکہ کا ایک بہت بڑا مطالبہ بھی ہے اور کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کی جو سرپرستی جو اسٹیٹ کرتی ہے اس سے باز آ جائے۔ اب فیٹف کا بھی ایشو آ رہا ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی اس طرح کا، پاکستانی ریاست نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں کہ فیٹف میں بھی وہ اس طرح کی کوئی گرے لسٹ سے نکل کے نیچے وائٹ لسٹ میں ہے؟ پاکستان کا موقف تو یہی ہے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے، اور اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں تو ہم لوگ جو تنقید کرتے رہے ہیں پاکستان کی دہشت گردی سے متعلق پالیسی پر، ہمیں بھی یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ کچھ نہ کچھ اقدامات تو ہوئے ہیں۔ کچھ گروپ جو ہیں ان کو غیر مؤثر کیا گیا ہے، کچھ ان کی جو کھلے عام کارروائیاں تھیں ان کو روکا گیا ہے۔ جو اصل مسئلہ پاکستان کا ہو گیا ہے وہ ہے کریڈیبلٹی۔ پاکستان نے یہ وعدہ کہ ہم ان گروپوں کو غیر مسلح کریں گے اور ان کو غیر مؤثر بنائیں گے، یہ وعدہ کو 1992 میں کرنا شروع کیا تھا۔ تو اب یوں سمجھیے کہ یہ تقریباً 30 سال ہونے کو آ رہے ہیں جب یہ وعدہ ہوتا رہا ہے، اور خاص طور پہ مشرف دور میں وعدہ بہت شدت کے ساتھ، اور پاکستان نے القاعدہ کے لوگ پکڑ کے دیے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن ان کا معاوضہ لیا وہ الگ بات ہے، لیکن کچھ کیا۔ لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ واضح کر دیا کہ جو پاکستان کی اپنی خارجہ پالیسی کے ضمن میں مؤثر ہیں گروپ افغانستان میں یا کشمیر میں یا بھارت میں، ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پاکستان ہچکچاتا ہے، اور اگر کرتا بھی ہے کارروائی تو اس کے بعد وہ کارروائی کسی اور بہانے سے یعنی واپس ہو جاتی ہے۔ تو ایک نچلی عدالت سے سزا ملتی ہے، خوب اس کا چرچا ہوتا ہے، اس کے بعد اعلیٰ عدالت سے ضمانت ہو جاتی ہے، پھر اس سے بعد اعلیٰ عدالت سے مقدمہ خارج ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو فاٹف کی گرے لسٹ میں پاکستان جتنا عرصہ رہا ہے اتنا فاٹف کی گرے لسٹ میں کوئی ملک نہیں رہا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ خاص طور پہ امریکہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں نہیں دھکیلنا چاہتا۔ بلیک لسٹ میں صرف شمالی کوریا اور ایران ہیں اس وقت، اور امریکی نقطہ نظر سے پاکستان نہ شمالی کوریا کی طرح ہے نہ ایران کی طرح ہے، تو اس لیے پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن گرے لسٹ سے ہٹا دینا، وائٹ لسٹ تو کوئی ہوتی نہیں، مطلب گرے لسٹ سے ہٹنا ہوتا ہے، تو گرے لسٹ سے ہٹا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کلین چٹ دے دی، تو نہ وہ کلین چٹ دینا چاہتے ہیں نہ وہ بہت شدت کا اقدام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا پاکستان نے ایک لحاظ سے فائدہ اٹھایا ہے کہ گرے لسٹ میں اتنے عرصے تک ہم چلے جا رہے ہیں، لیکن گرے لسٹ کی بھی کچھ منفی اثرات تو ہوتے ہیں، خاص طور پہ معیشت پر، اور جوں پاکستان کی معیشت کے حالات بگڑ رہے ہیں،
قرضہ بین الاقوامی مارکیٹ میں لینا مشکل ہو رہا ہے، اسی لیے اب نئے بانڈ نکالے گئے ہیں کہ بہت اس کے اوپر سود دیا جائے گا اگر آپ غیر ملکی پاکستانی کے اور ڈالر بھیجو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی ایگزاسٹ ہو جائے گی یعنی آپشن۔ اصل میں تو معیشت کی کامیابی اسی میں ہے کہ آپ کی پیداوار بڑھے اور آپ کی جو یعنی ایکسپورٹس ہیں برآمدات وہ بڑھیں، لیکن وہ ہو نہیں رہا۔ تو اس لیے ایسے حالات میں فاٹف کی گرے لسٹ پہ ہونا مفید نہیں ہے۔ تو پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ گرے لسٹ سے بھی ہٹ جائے۔ مجھے زیادہ امکان یہ لگ رہا ہے کہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ یہی بہتر سمجھیں گی کہ ابھی گرے لسٹ پہ رہنے دو تاکہ یہ کچھ اور کاروائی کر لیں، ورنہ اگر ہم نے اس سے بھی ہٹا دیا تو پھر جو چھوٹا موٹا اقدامات ہو رہے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ لیکن بالآخر پاکستان کو سوچنا یہی پڑے گا کہ ہم یہ جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر لیا، اس کی جگہ ہم ان ملکوں کی طرح اقدام کیوں نہیں کرتے جنہوں نے بڑے قدم اٹھائے اپنے آپ کو دہشت گردی سے اور انتہا پسندی سے دور کرنے کے۔ آج کل سعودی عرب میں بڑے بڑے اقدامات ہو رہے ہیں جن کی کسی کو توقع نہیں تھی سعودی عرب میں، سوڈان نے بہت بڑے قدم اٹھائے ہیں، تو ہم بڑے قدم اٹھاتے ہوئے گھبراتے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، پاکستان ساؤتھ ایشیا میں جو پیس ہے یا امن ہے اس میں پاکستان کا بہت زیادہ اہم رول ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ابھی بھی جو ہے وہ طالبان کی سرپرستی کر رہا ہے اور طالبان وہاں پہ کچھ جو کر رہے ہیں کاروائیاں کرتے ہیں تو اس کا الزام جو افغان گورنمنٹ ہے وہ پاکستان پہ لگاتی ہے، تو کیا پاکستان یہ صورتحال کب تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان ایک مخمصے میں ہے۔ طالبان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں اور پاکستان نے ان تعلقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہی امریکہ کے لیے یہ ممکن بنایا کہ ان طالبان سے مذاکرات۔ جی بالکل۔ لیکن طالبان کے بارے میں پاکستان کا کہنا یہ کہ وہ مکمل طور پہ ہمارے قابو میں بھی نہیں ہے۔ تو دنیا میں سب سے مشکل کام وہ ہوتا ہے جب آپ کے گلے میں کسی ایسی چیز کی یا ایسے گروہ کی یا فرد کی ذمہ داری پڑ جائے جو پوری طرح آپ کے قابو میں بھی نہ ہو، اور یہ پاکستان کا مخمصہ بن گیا ہے۔ طالبان کو قابو میں لانے کے لیے جس قسم کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، مثلا یہ کہ طالبان کے رہنماؤں کے خاندان پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو نوٹس دے دیا جائے کہ جی آپ جائیں، یا ان کے گھر ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کے کاروبار ہیں، ان کو بند کرنا شروع کیا جائے تو اس کے نتیجے میں طالبان خود پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف طالبان کو روکنے کے لیے پاکستان نے ایک فصیل بنانا شروع کی ہے بارڈر پہ۔ بارڈر بڑا مشکل ہے، ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں جی یہ بڑا مشکل۔ جب سوویت یونین کے خلاف بھی کارروائی ہوتی تھی، آپ کو یاد ہوگا، پاکستان کہتا تھا نہیں جی ہم تو کچھ نہیں کر رہے، یہ ہمارے یہاں تو تنظیمات ہیں، یہ مجاہدین گروہ ہمارے یہاں نہیں ہیں، ہمارے یہاں صرف تنظیمیں ہیں افغان مہاجرین کی۔ لیکن سب کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو لیکن اس وقت بھی پاکستان کا موقف یہ تھا کہ یہ بارڈر بڑا مشکل ہے، اتنے مشکل بارڈر کو فصیل بنا کے تو نہیں روکا جا سکے گا، تو اس کا کوئی حل ڈھونڈنا ہوگا۔ جو معقول حل ہو سکتا ہے وہ تو ہے کہ افغان حکومت اور پاکستان حکومت کے درمیان کوئی مفاہمت پیدا ہو۔ ٹھیک ہے۔ کوششیں کی گئی ہیں، سنا ہے، لیکن کوئی کامیاب کوششیں نہیں ہیں۔ اس میں پاکستان کا ایک تاریخی سوچ ہے جو کہ انگریز زمانے سے چل رہی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو گریٹ گیم ہے، وہ سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے گریٹ گیم کے اوپر، یہ انگریز کے زمانے سے چل رہا ہے کہ اب جو علاقہ پاکستان ہے یہاں سے بیٹھ کر کیسے افغانستان اور اس کے بعد ماوراء النہر کا جو سینٹرل ایشیا ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوا جائے۔ مگر اب افغانستان بھی ایک خود مختار ملک کے طور پہ ابھر چکا ہے، اس کی اپنی بھی ایک فوج امریکہ نے بنا دی ہے، تو یہ آسانی کے ساتھ حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے مثبت اثرات پاکستان پر نہیں ہوں گے۔ اب یہ بحث کہ پاکستان کتنی طالبان کی حمایت کرتا ہے کتنی نہیں، یہ بحث پرانی ہو چکی ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں ہمارے بعض دوست یہ بات نہیں سمجھتے اور مجھ جیسے لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں جب بہت پرانی ہو جائیں تو لوگ ان کو توجہ دینی بند کر دیتے ہیں۔ پاکستان اور جی پاکستانی تو ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے کہ بھارت یوں، افغانستان یوں، کبھی اپنی بھی تو کوئی بات کریں۔ جو پاکستان کو چند سال چاہیے وہ ہیں جس میں پاکستان اپنی معیشت پہ توجہ کرے اور کچھ اپنے حوالے سے کوئی مثبت سوچ بھی پیدا کرے۔ دنیا کو یہ بھی لگنا چاہیے کہ پاکستان سے شکوے شکایت اور ناراضگی کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، کاروبار ہو سکتا ہے، وہاں سیاحت ہو سکتی ہے۔ تو وہ اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ الزام کہ جی پاکستان طالبان کی پشتیبانی کر رہا ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔
جیسے اب دیکھیں نا پوری اب اکانومی اتنی خراب ہے، یا اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا میں جو غریب سے غریب ملک بھی ہیں وہ اپنے عوام کو فری کووڈ ویکسین دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے حصول کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اور پاکستان شاید پہلا ملک ہے جس نے پرائیویٹ طور پہ، نجی طور پہ امپورٹ کرنے کی اجازت دی ہے، اور وہ نجی ادارے امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی کوئی پرائس میکانزم بھی کوئی نہیں ہے، وہ من مانی قیمتوں پہ ہوگا. اور دوسری طرف ہمارے جو کچھ لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ میزائلوں کے تجربے بھی کر رہے ہیں، دوسرے بھی کر رہے ہیں، مگر آپ کے پاس کووڈ ویکسین خریدنے کے پیسے کوئی نہیں ہیں. دیکھیے میری نئی کتاب اب اردو میں بھی آ گئی ہے کہ ایک حقیقت پسند پاکستان کیسا ہو. یہ ری امیجننگ پاکستان میری کتاب تھی، اس کا اردو ترجمہ ہے. بنیادی طور پہ یہ بہت بنیادی باتیں ہیں جن پر پاکستانیوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک فعال معیشت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فعال معیشت یہ نہیں ہوتی کہ آپ چین سے قرضہ لے کر سعودی عرب کو واپس کر دیں، سعودی عرب سے قرضہ لے کر IMF کو واپس کر دیں، پھر IMF سے قرضہ لے کر چین کو واپس کر دیں. یہ فعال معیشت نہیں ہے. یہ بھی فعال معیشت نہیں ہے کہ بڑے بڑے جو ناکارہ ادارے ہیں ان کو آپ نے ابھی تک قائم رکھا ہوا ہے پبلک سیکٹر کے اندر صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو جو وہاں ملازم ہیں وہ شکایت نہ کریں، اور کچھ اعلیٰ افسروں کو مسلح افواج سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی سربراہی دی جا سکے. فعال معیشت یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ایک ہی بڑا شعبہ ہے جس میں لوگ پیسہ بنا رہے ہیں اور وہ ہے ریئل اسٹیٹ. یا فعال معیشت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پیداوار بڑھے، آپ کے یہاں ٹیکنالوجی بہتر ہوتی چلی جائے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہماری جو عسکری یعنی صلاحیت ہے وہ بھی متاثر ہوگی معیشت سے. کیونکہ ٹینک اور جہاز اور پانی کے جہاز خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. انڈیا نے رافیل طیارے نقد پہ خریدے ہیں فرانس سے. پاکستان کو یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح چین سے تھوڑا سا مل جائے، تھوڑا سا امریکہ سے مل جائے، جس سے پھر آپ لیتے ہیں اس پر آپ کا انحصار بڑھتا ہے اور پھر آپ کو اس کی بہت ساری شرطیں اور باتیں بھی ماننی پڑتی ہیں. تو پاکستان میں معیشت کے بارے میں سوچنا تو کوئی ہماری سیاسی عمل کا حصہ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو صرف ساری سیاست جو ہوتی ہے وہ نعرے بازی پہ ہوتی ہے. کوئی نظریہ پاکستان کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کرپشن ختم کرنے کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی دونوں نعرے اکٹھے لگا دیتا ہے. یہ بات کوئی نہیں کرتا کہ اس کو معاملے کو درست کیسے کیا جائے گا اور اس کی پالیسی کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا. اور جو بڑے ادارے ہیں ملک کے، ان کی بھی تربیت معیشت سنبھالنے کے لیے تو نہیں ہوتی. جو مسلح افواج میں جاتے ہیں ان کو اکنامکس تو نہیں پڑھائی جاتی، ان کو تو ملٹری سائنس پڑھائی جاتی ہے. تو اس لیے پاکستان یہ بہت طرف سے اپنے آپ کو خود محدود کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کے نتائج کو مثبت ہونے کا امکان نہیں ہے. کووڈ کے معاملے میں بھی دیکھیے، کووڈ کی وجہ سے معیشت کی جو گروتھ ہے، اس میں جو اضافہ ہے وہ گھٹ گیا. اب 1.5% کی توقع ہے اگلے سال میں کہ پاکستان کی GDP گروتھ 1.5% ہوگی. آبادی 2.25% بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب حقیقی جو گروتھ ہے وہ تو کم ہو جائے گی. اور وسائل کی ایلوکیشن، یہ ترجیحات کی بات ہوتی ہے کہ آپ کس چیز پہ پیسہ لگاتے ہیں. تعلیم کا شعبہ آپ دیکھ لیجئے، بنگلہ دیش کی آپ دیکھ لیجئے تعلیم کے اعداد و شمار، بھارت کے دیکھ لیجئے، سری لنکا کے دیکھ لیجئے اور پاکستان کے دیکھ لیجئے. تو جس چیز میں یہ تو دیکھیں نا، جس چائے کی پیالی میں گڑ ڈالیں گے وہی میٹھی ہوگی نا. اور اگر گڑ ہی نہیں ڈالا تو کوئی مٹھاس نہیں آئے گی. تو ہم نے نہ تعلیم کے اوپر ہم مناسب طور پہ خرچ کر رہے ہیں، نہ صحت کے اوپر. اس کی وجہ سے ہمیں نقصانات جو ہو رہے ہیں وہ ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹھیک ہو سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی تو بالکل اس دور میں تو بالکل ہی جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہو گیا پاکستان پوری دنیا میں. اب پاکستانی گورنمنٹ نے وہ جنرل بلال اکبر کو سعودی عرب کا سفیر مقرر کیا ہے. وہ کیا اس سے وہ تعلقات جو سعودی عرب سے ہمارے خراب ہو چکے ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، سفیر تو تعلقات ٹھیک کرنے میں ایک چھوٹا سا فیکٹر ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے پہلے کوئی سابق عسکری رہنما تو نہیں ہے جنہیں سفیر بنایا گیا ہے، پہلے بھی رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض کے زمانے میں بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. تو جو فیصلہ ہے اچھے تعلقات کے حوالے سے وہ تو اسلام آباد میں ہونا ہے، وہ سفارت خانے میں نہیں ہونا. سفارت خانے نے عمل درآمد کرنا ہے ان پالیسیوں پر جو اسلام آباد میں بنیں گی. ٹھیک ہے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، لوگوں کے موقف بدل رہے ہیں، سعودی عرب کا موقف تبدیل ہوا ہے، متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے تعلقات قائم کر لیے ہیں. ہماری اگر پرانی ہی گردانیں ہوں گی، پھر ہمیں شوق ہے ارطغرل غازی بننے کا. ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات بڑے کشیدہ ہیں، اور لوگوں کو تاریخ نہیں یاد پاکستان میں، کہ ہم تو کہتے ہیں جی بڑی عثمانی خلافت ہے. عثمانی خلافت کو عرب تو دیکھتے ہیں ایک غیر ملکی جابر نوآبادیاتی حکومت، جس کے خلاف انہوں نے سب نے لڑائی لڑی، عربوں نے ہمت کی، لڑائی لڑی. ٹھیک ہے، مغرب کی بعض جگہوں پہ مغرب کی مدد سے لڑی، انگریزوں کی مدد سے لڑی، لیکن لڑی اور اپنے آپ کو آزاد کرایا. تو وہ لوگ جنہوں نے ترکوں سے جنگیں لڑی ہوئی ہیں، وہ اس بات سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں کہ پاکستان مسلسل اپنا، اب پہلے کسی زمانے میں ہم اپنے آبا و اجداد کہتے تھے کہ جی وہ عربستان سے آئے تھے، اب ہم کہتے ہیں جی وہ ترکستان سے آئے تھے. اور یہ ماننے کو ہم تیار نہیں ہیں کہ وہ اسی سرزمین کے لوگ ہیں. یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہماری خارجہ پالیسی پھنستی، کسی سفیر کے تعین کی وجہ سے خراب نہیں ہوتی. نہیں جی، بہت شکریہ آپ کا. آج ہم نے دوستوں ایک مختصر سی گفتگو کی ہے، کچھ تھوڑی سی کوشش کی ہے پاکستان کو سمجھنے کی، جو موجودہ حکومت کی جو خارجہ پالیسی ہے. بہت شکریہ جی. پھر آپ سے مزید اس پہ ہم کریں گے. ضرور.